لشکر خان نے دروازے کے پٹ وا کیے اور چیخ کر بولا، خبردار، میں گولی مار دوں گا۔ کمرے میں بیٹھے مرد و زن نے چاروں طرف دیکھا اور انہیں صاف سونگ گیا۔ ڈیرے پر موجود افراد پر قابو پاتے ہی ہم نے زندان کا رخ کیا، جہاں چھاپہ مار پارٹی کے ارکان کو رکھا گیا تھا۔ لہیم شہیم پہرے دار سے چابیاں چھین کر ہم اس آہنی دروازے والی کوٹری کی طرف روانہ ہوئے، جہاں کچھ روز پہلے مجھے پابا زنجیر لایا گیا تھا۔ کوٹری کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھر اس مقام سے گزرنا ہوا جہاں تھوڑی دیر پہلے گیدڑ ایک بدبودار لاش کی کھینچا تانی کر رہے تھے۔ اب وہاں ایک تنہا لومڑی گھوم رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ یوں درختوں میں گم ہوئی جیسے وہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لاش جمعہ خان کے سگے بھائی کی ہے۔ ڈیرے پر ہونے والی لڑائی میں وہ ہلاک ہوا تھا اور عیسیٰ جان وغیرہ نے اس کی لاش جنگلی جانوروں کی کھینچا تانی کے لیے عین اس جگہ پھینکوا دی تھی جہاں سے بالی خان کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ ہم اس بدبودار فضا سے سانس روک کر اور نگاہ بچا کر گزرے اور آہنی دروازے والی کوٹری کے عین سامنے آ گئے۔ یہ کوٹری اس قطار میں آخری تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈیرے کا استبل تھا۔ استبل میں اب بھی چند گھوڑے اور خچر دیکھے جا سکتے تھے۔ لشکر خان نے جھک کر آہنی دروازے کا تالا کھولا اور پٹ وا کر دیے۔ دروازہ کھلتے ہی میری نظر اپنے ساتھیوں پر پڑی۔ ان کی صورتیں پہچاننا مشکل ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے زرد اور بال منتشر، وہ برسوں کے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ اب انہیں 2 کوٹریوں میں رکھا گیا تھا۔ ہم جس کوٹری میں داخل ہوئے وہاں ایس پی برکت کے علاوہ صوبیدار مرجان بھی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک نمودار ہوئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ آج بھی نشے میں تھے، تاہم یہ نشہ زیادہ تیز نہیں تھا۔ میں نے لپک کر ایس پی صاحب کو سنبھال لیا، ورنہ وہ ضرور ایک دبلے پتلے لانس نائک پر جا گرتے۔ ایس پی صاحب نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے بغور مجھے دیکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہاں مر گئے تھے تم جا کر؟ ہیڈ کوارٹر میں اطلاع نہیں کر سکتے تھے؟ اور وہ حرامی باجوہ کدھر ہے؟ وہ سلطانی گواہ بن گیا ہوگا؟ بے ایمان کی اولاد ہے، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ اور تم بڑے بھوتنی کے ہو، تم نے بھی مخبری کی ہے، میں جانتا ہوں سب۔ اور وہ کھوتے کا پتر، میرے سالے کا سسر، چک جھمرا میں بیٹھ کر ٹیلی فون کال کرتا ہے اور میرے دشمنوں کو پارٹی کا دیتا ہے۔ میں نکالوں گا اس کی ہیلو۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے جا رہے تھے، شاید وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا حال باقی لوگوں کا بھی تھا۔ کرم لیوی کے ایک حوالدار نے باقاعدہ مجھ پر چڑھائی کر دی اور مجھے گریبان سے جھنجھوڑنے لگا۔ اپنے زوم میں وہ عیسیٰ جان کے کسی ساتھی کو زیر کر رہا تھا۔ اسے برسر پیکار دیکھ کر ایس پی صاحب بھی آگے بڑھے اور مجھے لنگڑائی دے کر گرانے کی ناتواں کوشش کرنے لگے۔ صوبیدار مرجان صاحب بالکل لاتعلق ہو کر ایک طرف بیٹھے تھے اور ان کا سر پینڈولم کی طرح ہلتا جا رہا تھا۔ بڑے مذائقہ خیز مناظر تھے۔ ہم ان مصیبت زدگان کو بمشکل کوٹریوں سے نکال کر باہر کھلی ہوا میں لائے اور چارپائیوں پر لٹایا۔ انہیں اندھا دھند افیون کھلائی جاتی رہی تھی۔ اگر یہ سلسلہ چند روز مزید جاری رہتا تو وہ سب کے سب ناکارہ ہو جاتے یا ویسے ہی عدم آباد کا ٹکٹ کٹا لیتے۔ برآمد ہونے والے قیدیوں میں 3 اجنبی بھی تھے۔ ان میں سے 2 تو ڈیرے ہی کے آدمی تھے جنہیں عیسیٰ جان نے کسی وجہ سے خفا ہو کر قید میں ڈال رکھا تھا۔ ایک شخص باہر کا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے وہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر نظر آیا۔ سخت سردی میں بھی اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ اور پرانی پھٹی ہوئی بنیان تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر تشدد کے نمایاں نشان تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی شکل جانی پہچانی سے محسوس ہوئی۔ میں نے ایک طرف بلا کر اس سے حال احوال دریافت کیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا، لیکن اتنا خوفزدہ تھا کہ بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی تھی۔ کافی تگ و دو کے بعد میں نے اسے بولنے پر آمادہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک پرانے قرض دار سے پیسے لینے کے لیے اس ڈیرے پر آیا تھا۔ یہاں قرض دار سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ قرض دار کے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا اور مار پیٹ کر کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کا مخبر ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ جان کا ڈیرا ہے؟ وہ بولا، ہم کو پتہ تھا جی، لیکن ہمارا مجبوری تھا، ہم کو پیسوں کا سخت ضرورت ہے، ہمیں آنا پڑا یہاں۔ خدا گواہ ہے، ہم کسی کا مخبر نہیں ہے، نہ ہم نے کسی سے کچھ لینا دینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو منڈ آئے۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ بولا، ہمارا بھائی بیمار تھا، ہم اس کو شہر لے جانا چاہتا تھا، خواہ ہمارا اماں بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ بدنصیب ہم کو ڈھونڈتا پھرتا ہوگا، ہمارا ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے بھائی صاحب، بڑا زیادتی ہوا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔
لال بی بی، رشید خان اور گلشن کے چہرے نگاہوں میں گھوم گئے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو بغور دیکھا۔ اس کی عمر 28-30 سال رہی ہوگی۔ واضح طور پر اس کے نقوش میں رشید خان کی مشابہت تھی۔ میں نے کہا، تمہارا نام مرزا محمد ہے؟ یہ نام سن کر وہ چونک گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اتفاق سے نوبیادہ گلشن کی سرخ شال میرے پاس موجود تھی۔ میں نے قمیص کے نیچے اسے کمربند کے طور پر باندھ رکھا تھا اور اس میں مقتول پہرے دار سے چھینے ہوئے خنجر کے علاوہ ایک چھوٹا سا ریوالور بھی اڑس رکھا تھا۔ میں نے قمیص کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر وہ شال کھولی اور مرزا محمد کو دکھاتے ہوئے کہا، اسے پہچانتے ہو؟ وہ غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ رشید خان کی بیوی کی شال ہے۔ اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ تم ملا ان لوگوں سے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ سرتاپا لرز رہا تھا۔ میں نے اس سے تسلی تشفی کی باتیں کی اور اسے بتایا کہ اس کے اہل خانہ سے میری ملاقات کہاں اور کن حالات میں ہوئی تھی اور اب وہ لوگ کہاں ہیں۔ میرے بیان کے دوران مرزا محمد کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ ان رنگوں پر سب سے غالب رنگ بے قراری کا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ ان سے 2 گھنٹے کی مہلت لے کر آیا تھا اور اب اسے یہاں پھنسے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ اس کی باہمت والدہ ابھی تک اسی جگہ اس کا انتظار کر رہی ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر آیا تھا تو وہ حیران رہ گیا اور اس کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہانے لگیں۔ اس نے اپنے پکڑے جانے کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے۔ 3 ہفتے پہلے مرزا محمد خانہ بدوشوں کے ہمراہ ٹل جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ایک رات انہوں نے ایس کی شکل والی گھاٹی میں پڑاؤ کیا۔ رات کو ایک گھڑ سوار اس سے ملنے خیمے میں آیا۔ وہ ایک دیرینہ واقف کار تھا اور خیمے کو پہچان کر مرزا محمد تک پہنچا تھا۔ اس نے مرزا محمد پر انکشاف کیا کہ وہ معروف ڈکیت عیسیٰ جان کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے اور عیسیٰ جان کا ڈیرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ مرزا محمد کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ صبح ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جائیں ورنہ ان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شناسہ کی باتیں سن کر مرزا محمد کا ذہن کسی اور طرف چل نکلا۔ اس نے اپنی بستی کے ایک خانو نامی کے آدمی کو اچھے دنوں میں کچھ رقم قرض دی تھی اور یہ خانو کچھ عرصہ پہلے عیسیٰ جان کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ مرزا محمد کے دل میں آئی کہ کیوں نہ وہ خانو سے اپنی رقم کا تقاضا کر کے دیکھے۔ شاید عام حالات میں وہ ڈاکوؤں کے اڈے پر جانے اور ایک ڈاکو سے رقم کا مطالبہ کرنے کی حماقت نہیں کرتا، مگر ضرورت انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ اپنے لاڈلے بھائی کی بیماری کے سبب مرزا محمد بھی مجبوری کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ خانو سے 8,000 روپے کی رقم اسے واپس مل جاتی تو اس کے کئی مسائل حل ہو جاتے۔ وہ خود کو خطرے میں ڈال کر اپنے شناسہ کے ساتھ عیسیٰ جان کے اڈے کی طرف چل نکلا۔ وہاں خانو سے ملاقات تو ہوئی لیکن الٹے لینے کے دینے پڑ گئے۔ 8,000 روپیہ دینے کے بجائے خانو نے نہ صرف اس کا اسلحہ چھین لیا بلکہ گھڑی، جوتے اور کپڑے تک اتروا لیے، اور جب تنگ آمد بجنگ آمد کے مصادق مرزا محمد نے احتجاج کیا تو اسے پولیس کا مخبر قرار دے کر بندی خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر بھی مرزا محمد کی قسمت اچھی تھی کہ مار پیٹ کے دوران اس سے وہ سچ نہیں اگلوایا گیا جسے وہ چند میل دور خیمے میں چھوڑ آیا تھا، یعنی اس کا بھائی، ماں اور جوان خوبصورت بھاوج۔ اگر خانو وغیرہ کو معلوم ہو جاتا کہ مرزا محمد کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ ہیں تو وہ انہیں بھی کھینچ کر ڈیرے پر لے آتے اور مرزا محمد کی عزت تار تار ہونے میں کوئی کسر نہ رہ جاتی۔ چھاپا مار پارٹی کے ارکان رہا ہو چکے تھے۔ اب ہمارا یہاں رہنا بے مقصد تھا، تاہم ڈیرا چھوڑنے سے پہلے ہم نے یہاں کی تلاشی لینا ضروری سمجھی۔ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر ہم نے قریباً 1 گھنٹہ تلاشی میں صرف کیا۔ سخت سردی اور تھکن کے عالم میں کی جانے والی یہ محنت رائیگاں نہیں گئی۔ ڈیرے سے معقول مقدار میں مال مسروقہ ہاتھ لگا۔ اس میں قریباً 10 عدد چھوٹی بڑی رائفلیں اور ان کا ایمونیشن تھا۔ اس کے علاوہ 2 ٹیپ ریکارڈر، 2 ویڈیو سیٹ، کیمرے اور کچھ دستی گھڑیاں شامل تھیں۔ یہ سارا سامان ایک بڑے جستی ٹرنک صندوق میں بند کر کے زمین دوز کر دیا گیا تھا۔ عیسیٰ جان کے 2 قریبی ساتھی ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو اس صندوق تک پہنچنا ناممکن تھا۔ عیسیٰ جان کے خاص کمرے میں الماری نما سنگھار میز کے چور خانے سے ولایتی شراب کی چند بوتلیں، نقد رقم اور طلائی زیورات برآمد ہوئے۔ عیسیٰ جان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ جو کچھ برآمد ہو چکا ہے وہ اصل سامان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا سامان ہم نے کینوس کے بڑے بڑے تھیلوں میں بند کر کے 3 خچروں پر لاد دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں ڈیرا چھوڑنے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
عین ممکن تھا کہ عیسیٰ جان اور شنکر کے منتشر ساتھی جمع ہو کر پھر سے اس ڈیرے کا رخ کریں اور ہمیں ان سے لڑنا پڑے۔ تاہم لشکر خان ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عیسیٰ جان کا گروہ جس طرح منتشر ہوا ہے اب کئی ماہ تک کوئی اکٹھا نہیں ہو سکے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب عیسیٰ کو بالکل نئے سرے سے جتھا بندی کرنی پڑے۔ نہ جانے کیوں میں لشکر خان کے خیال سے اتفاق نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہ شنکر تھا۔ میں جو کچھ شنکر کے بارے میں جانتا تھا لشکر خان نہیں جانتا تھا، بلکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور وہ شنکر عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے عیسیٰ تنہا ہو کر بھی پہلے سے طاقتور تھا۔ بہرطور میں اپنے احساسات وضاحت سے لشکر خان تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ چھاپا مار پارٹی کے ارکان پر آہستہ آہستہ افیون کا اثر کم ہو رہا تھا، اور امید تھی کہ سپہر تک وہ سفر کے قابل ہو جائیں گے۔ مرزا محمد پر یہ اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے دوپہر 1 بجے سے ڈیرے سے روانہ کر دیا۔ منزل تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ اسد خان کو بھیج دیا۔ مرزا محمد کو لباس مہیا کیا گیا۔ گھوڑا اس کا اپنا ہی تھا جو ابھی تک ڈیرے کے استبل میں بندھا ہوا تھا۔ روانہ ہوتے وقت مرزا محمد کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میں نے گلشن کی سرخ شال اس کے حوالے کر دی، اس کے ساتھ ہی 8,000 روپے کی رقم اس کی جیب میں ڈال دی۔ وہ حیران ہو کر بولا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ رقم ہے جو تم نے خانو کو قرض دی تھی۔ خانو خود یہ رقم واپس کرتا تو اس کے گناہوں کا بوجھ کچھ کم ہو جاتا، مگر یہ رقم ہم نے بزور بازو حاصل کی ہے۔ لیکن یہ رقم خانو کی تو نہیں ہے، یہ اسی ڈیرے سے ملی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملا ہے۔ اس سارے مال میں خانو کا بھی تو حصہ ہوگا۔ تم سمجھو یہ رقم خانو کی ہے، بڑے لمبے چکروں میں مت پڑو، اسے بس اپنے پاس رکھو۔ مرزا محمد کے چہرے پر تھوڑی دیر تذبذب کے آثار نظر آئے، پھر ضرورت کی چھپکلی تذبذب کے پتنگے کو ہڑپ کر گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سر جھکایا۔ چند لمحے بعد مرزا محمد گھوڑے پر سوار ہو کر ڈیرے سے نکل رہا تھا۔ ایک راہ گم کردہ مسافر اپنے خیمے کی طرف لوٹ رہا تھا۔ خیمہ جہاں ایک ماں کی ممتا اپنے بیٹے کی منتظر تھی، ایک بھائی کی محبت دست شفا کا، اور ایک دلہن کی آنکھیں سہاگرات کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں دیر تک مرزا محمد اور اسد خان کو نشیب و فراز میں ڈوبتے ابھرتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ پھلاہی، چنار اور میمیانی کے گھنے درختوں کی آڑ لے کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔